نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج کی نشست میں ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، اللہ عز و جل نے جس عظیم مہم کو انجام دینے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اپنے اپنے دور میں ہر نبی نے اس کا حق ادا کیا اور اللہ کے بندوں کو زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا سکھایا۔ سب سے آخر میں اس عظیم مہم کو انجام دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور عرفات کے میدان میں امت نے اعتراف کیا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کار نبوت کا حق ادا کر دیا۔ درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ کار نبوت کے لیے قرآن حدیث میں کئی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ دعوت اللہ، شہادت الناس، اظہار دین، اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، انذار و تبشیر، تبلیغ و جہاد، تذکیر و نصیحت، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ۔ ان میں سے ہر اصطلاح اپنی جگہ نہایت اہم اور کسی خصوصی پہلو کو اجاگر کرنے والی ہے، اور کار نبوت کی وضاحت کے لیے ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے۔ ان اصطلاحات میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی جامعیت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ کار نبوت کے پورے مفہوم پر حاوی ہے، اور اس کے استعمال سے اس مہم کا پورا خاکہ سامنے آ جاتا ہے کہ کن چیزوں کو انسانی سماج سے خارج کرنا ہے اور کن قدروں کو سماج میں قائم کرنا اور رواج دینا ہے۔ ساتھ ہی ذہن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کار نبوت کا انجام دینے کے لیے خیر و شر کی طویل کشمکش سے گزرنا بھی ناگزیر ہے۔ اسلام کی دعوت دینے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ خیر اور معروف کو قائم کیا جائے اور منکر کو ہٹایا جائے۔ خیر یا معروف وہ ہے جس کو انسانی فطرت ہمیشہ بہتر سمجھتی رہی ہے، اور اسی کو وحی الہی نے بھی خیر اور معروف کہا ہے۔ دین کے اندر جو کچھ ہے وہ خیر ہی ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہو، یا اخلاق و معاشرت سے، حقوق سے ہو، یا معاملات سے، قانون و سیاست سے ہو، یا عبادت و ریاضت سے۔ اور جو کچھ اسلام سے باہر ہے وہ شر ہی شر ہے۔ خیر صرف وہ ہے جس کو اسلام نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ خیر اور معروف کی ان قدروں پر انسانی سماج کی تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب شر اور منکر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اور شر کو مٹانے اور انسانی سماج سے اس کی گرفت ختم کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اہل شر سے کشمکش ہو۔ اس کشمکش کے بغیر انسانی سماج میں خیر اور معروف کی قدروں کو رواج دینا ممکن نہیں۔ دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول بھی آئے، اسی کار نبوت کو انجام دینے کے لیے آئے، اور سب سے آخر میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کار نبوت کو انجام دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی اور اعلان فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا کہ اب یہ کار نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو آخری امت ہے، رہتی زندگی تک انجام دیتی رہے گی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ہر افراط و تفریط سے پاک، درمیانی اور افضل امت بنایا
تاکہ تم انسانوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے ہوں۔ یعنی نبوت تو ختم ہو گئی مگر کار نبوت باقی رہے گا، اور جس طرح رسول تم پر گواہ رہے تم اب رہتی دنیا تک انسانوں پر گواہ رہو گے، یعنی وہی انبیائی کام اب تم بحیثیت امت انجام دیتے رہو گے۔ دوسری جگہ امت کو خطاب کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کی فلاح کے لیے برپا کیا گیا، تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ پہلی آیت میں اس آخری امت کو امت وسط یعنی درمیانی امت، جس کو امتوں میں صدر نشینی کا مقام حاصل ہے اور جو ہر طرح کے افراط و تفریح سے محفوظ، توازن و اعتدال پر اٹھائی گئی ہے، اور یہی اس کی وجہ امتیاز و فضیلت ہے۔ دوسری آیت میں اسی امت وسط کو خیر امت کہا گیا ہے اور کار نبوت کی تعبیر کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اور کار نبوت کی تعبیر کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ بلا شبہ اس مہم پر معمور کیے جانے والے اور اس خطاب کے اعزاز سے نوازے جانے والے قرآن کے اولین مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام ہی ہیں جن سے بہتر انسانوں کی کوئی جماعت کرۂ ارض پر کبھی نہیں دیکھی گئی، جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور جنہوں نے یہ شرف پایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں پروان چڑھے۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے والے تمام مسلمان، خواہ وہ کسی دور میں ہوں، کسی ملک اور خطے میں بستے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں اور کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ایمان لا کر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے تو یقیناً وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جانشین اور ان کے نقش قدم پر ہیں، اور وہ بھی اس اعداد و اکرام کے مخاطب ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، خیر امت ہی ہیں، اور ان کی منصبی ذمہ داری بھی قرآن کے نزدیک یہی ہے کہ وہ معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ اپنی توانائی، صلاحیت، حیثیت اور وسائل کے مطابق ہر مسلمان مرد اور عورت کا یہ کام انجام دینا ہے، خواہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو یا رسمی طور پر تعلیم سے بے بہرا ہو، تقریر و تحریر سے کام لے سکتا ہو یا صرف زبان سے یا صرف جان و مال سے اس کام میں اپنا حصہ ادا کر سکتا ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ کا وہ فریضہ ہے جس پر قیام دین اور بقائے دین کا مدار ہے۔ دین کا تحفظ و احیا بھی اسی پر منحصر ہے اور امت کی زندگی بھی اسی فریضے کی انجام دہی میں ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی امت کو مختلف انداز سے بار بار اس کی تاکید کی ہے، ترغیب و ترہیب کے مختلف پیرائے اختیار کی ہیں اور اسے غفلت کے انجام سے ڈرایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر امت کو اس کام کی ترغیب دی ہے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ امت جب بھی اس کام سے غفلت برتے گی اس کا انجام نہایت بھیانک ہوگا اور امت اللہ اور بندوں کی نظر میں بے وزن ہو جائے گی۔ دراصل ہر چیز اسی وقت تک وقت کے ساتھ باقی رہتی ہے جب تک وہ اپنے وجود کا مقصد پورا کرتی رہے۔ اس اصول کے تحت امت کے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاملہ ہے۔ امت اس مہم کو سر انجام دیتی رہے گی اور اپنے اس مشن سے پہچانی جاتی رہے گی، دنیا میں عزت و سربلندی پاتی رہے گی اور دنیا میں کار نبوت کا علم و عمل باقی رہے گا، اور جب بھی یہ امت غفلت اور اللہ سے بے نیازی کی وجہ سے اس کار عظیم کی بساط لپیٹ کر رکھ دے گی، اس سعادت کا علم فراموش کر دے گی اور اس کے شعور سے محروم ہو کر اس پر عمل چھوڑ بیٹھے تو کار نبوت ختم ہو جائے گا، دین سے غفلت عام ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے دین نہایت کمزور اور نامانوس ہو جائے گا اور امت کے ہوتے ہوئے جاہلیت کا دور پھر لوٹ آئے گا۔ علم کی روشنی کمزور پڑتے پڑتے ختم ہونے لگے گی اور جہالت کی تاریکی عام ہو جائے گی، زندگی کے گوشے گوشے میں فساد پھوٹ پڑے گا، ہر جانب بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا، آباد بستیاں ویران ہونے لگیں گی، کشت و خون اور لوٹ و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، کھیتیاں اور باغات اجڑ جائیں گے اور امت ایسی ہلاکت و غفلت میں مبتلا ہوگی کہ قیامت سے پہلے اس کو اپنی ہلاکت کا احساس نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ
پچھلی 3-4 صدیوں میں انحطاط و پستی، ذلت و خواری، کمزوری و بے وقتی اور مظلومیت و بے بسی کے جس عبرتناک دور سے گزر رہی ہے، اور نتیجے کے طور پر عالم انسانیت جس خلفشار، بے یقینی، بد اعتمادی، باہم نفرت و بیداری، ظلم و جور اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ کار نبوت معطل ہو کر رہ گیا ہے، جس پر امت مسلمہ کو مامور کر کے خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ دراصل انسانیت کا امن و سکون، نفع و خیر و صلاح کا مدار اسی پر ہے کہ کار نبوت جاری رہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے امت سرگرم رہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان گزشتہ صدیوں میں امت وسط نے اس فریضہ منصبی کے علم و شعور سے بھی غفلت برتی اور عملاً بھی اس نے کاوش و کوشش کی طرف کوئی توجہ نہیں کی؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ حق انفرادی طور پر یہ چند ساتھیوں کے ساتھ اس کار خیر میں لگا رہا ہو، لیکن امت کی عظیم اکثریت نے اس کا علم بھی فراموش کر دیا اور عمل سے بھی یکسر غافل رہی۔ اللہ نے جن خوش نصیبوں کو اس علم سے نوازا تھا اور جن سے بجا طور پر توقع تھی کہ وہ عملاً اس فریضے کو انجام دیتے رہیں گے، انہوں نے حالات سے سازگاری، بروں سے مصالحت اور دین کے معاملے میں مداہنت کی روش اختیار کر لی، اور ان کو اللہ کی ذرا شرم نہ رہی، اور عام لوگ مفاد پرستی، خواہش پرستی اور دنیا پرستی میں اس طرح غرق ہو گئے کہ ان کی زندگیاں جانوروں اور درندوں سے بھی بدتر ہو گئی، اور وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں گویا اس کے پاس آسمانی ہدایت آئی ہی نہیں ہے۔ اور ایسا کوئی گروہ نظر نہیں آتا جس کو دیکھ کر اطمینان سے کہا جا سکے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو خدا بیداروں کے لیے انتہائی سخت اور اصحاب ایمان کے لیے نہایت نرم ہے۔ ان سنگین اور مشکل ترین حالات میں جو گروہ بھی اٹھ کر سوسائٹی کو برائیوں سے پاک کرنے اور بھلائی کو کام کرنے کے لیے آواز اٹھائے، بگڑی ہوئی سوسائٹی کا چیلنج قبول کر کے ہر طرح کی قربانی، فداکاری اور نقصان کے لیے میدان میں آئے، جہالت اور جاہلیت کو دور کرنے کا بیڑا اٹھائے اور ان شگافوں کو بند کرنے کے لیے ہمت و جرت دکھائے جن سے برائیاں پھوٹ رہی ہیں، خواہ اس کے لیے تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دے یا زبان و قلم سے اس کی اشاعت کی ذمہ داری قبول کرے یا عملاً دینی قدروں کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹتی ہوئی سنتوں کی تجدید کا بار گراں اٹھائے اور مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اس عزم کے ساتھ کمر کس لے کہ وہ سنت کو زندہ کر کے ہی دم لے گا، تو ایسی سنت جس کو زمانے نے مٹا دیا ہے، زندہ کرنے کے صلے میں اللہ اپنی مخلوق کے درمیان نہایت اونچا اور ممتاز مقام عطا فرمائے گا، اور دربار الہی میں اس کو قرب کا وہ مقام حاصل ہوگا کہ قربت کا کوئی بھی درجہ اس کی بلندی کو نہ پا سکے گا۔ امت مسلمہ کی موجودہ زبوں حالی خون کے آنسو اڑانے والی مظلومیت و بے بسی اور عبرتناک پستی خیر امت کی ہر فرد کی غیرت کو للکار رہی ہے کہ وہ اٹھے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہے۔ ہر طرف آواز گونج رہی ہے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کریے؟ اٹھیے اور نحن انصار اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھیے اور اپنے رب سے انعام و اکرام پانے اور اس کے قرب کا مقام امتیاز حاصل کرنے کے لیے دوڑیے۔ یہ اس عظیم اور رحیم ہستی کا وعدہ ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ جاگنے اور کچھ کرنے کا وقت ہے، اور جو اس وقت بھی نہیں جاگا اور مہلت کی ان گراں قدر گھڑیوں کو بھی جس نے کھو دیا، اس کے حصے میں رنج و غم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔